قیامت قریب تر ہوتے جا رہا ہے۔ یہ فیصلے کی گھڑی ہے اور فیصلہ آپ کے ہاتھ میں ہے۔ ہمارے پاس کتنی عمر باقی ہے؟ میرے اس ویڈیو کا مطلب ہے جہنم سے پناہ مانگنا۔ قرآن مجید میں بکثرت ارشاد ہوا ہے کہ جہنم سے بچو، دوزخ سے ڈرو، آندھی ہے، تلاتم ہے، مصیبت ہے، بلا ہے، شعلے ہے، شرارے ہے، جہنم کی ہوا ہے، نفرت کا یہ موسم ہے، تعصب کی فضا ہے، محشر سے بہت پہلے یہاں حشر بپا ہے۔ سجدے بھی کیے، خاک پہ مانگی ہے دعا بھی، سجدے بھی کیے، خاک پہ مانگی ہے دعا بھی، ناراض ہے اس قوم سے شاید کہ خدا بھی۔ پیارے ویورز، ہمیں آگے بڑھ کر اللہ تعالیٰ کی رسی کو مضبوطی سے تام لینا چاہیے۔ ہماری عبادات قابل غور ہے، کیونکہ ہماری معمول کے مطابق روزمرہ عبادات تو جاری رہتی ہے، لیکن پھر بھی ہماری معاشرتی زندگی میں اصلاح کا عمل پیدا نہیں ہوتا۔ ہماری جملہ عبادات دراصل ایک تربیتی عمل ہے۔ اگر عبادات کا اثر زندگی میں نہیں آ رہا تو یہ عبادات قابل غور ہے۔ ہمارے ہاں نماز کے آخر میں دائیں اور بائیں طرف سلام پھیر کر سلامتی بھیجنے والا مسجد سے باہر نکلتی ہی لوگوں کی زندگیاں مشکل کر رہا ہے۔ ہم سمجھتے ہیں ہم رب کو راضی کر آئے ہیں۔ رب نے عبادت کے ذریعے جو پیغام دیا، جب وہ پیغام ہی نظر انداز ہو گیا تو رب کیسے راضی ہوگا؟ ہمارے ہاں بے حسی کا یہ عالم ہے کہ ہم شعبان کے دوسرے ہفتے سے بینکوں میں بھاگنا شروع کرتے ہیں کہ کہیں زکوٰۃ نہ کٹ جائے، طرح طرح کے عذر تراشے جاتے ہیں۔ ہمارے ہاں ایسے لوگ بستے ہیں جو غریب کی زمین ہتھیا کر غریبوں کے لیے دسترخوان لگا دیتے ہیں۔ عجیب تضاد کے ساتھ ہماری عبادات بھی جاری و ساری ہے اور لوگوں کے ساتھ فراڈ بھی ہے۔ ہمارے ہاں یہ حال ہے کہ مساجد بھی بری ہوئی ہیں اور تاجروں کے گودام بھی۔ بے حسی کا یہ عالم ہے کہ اپنی ہی گھر کے بھائی بہن اور بائی بائی کی زمین اور جائیداد ہتھیا رہے ہیں۔ رشتوں کی بے حسی کے دریا میں ڈوب جانے والے بھائی بہن، چاچا چاچی، ماموں مامانی ایک دوسرے کے لیے بے بہا نفرت اپنے دلوں میں لیے پھرتے ہیں اور زکوٰۃ کے لیے دور دور مستحقین ڈھونڈے جا رہا ہے۔ ہمیں اپنی زندگی پہ غور کرنی چاہیے اور اپنی جملہ عبادات پہ بھی، جن کے نتائج سے ہم محروم ہیں۔ خود کو بدل لیں، یہی رب کا منشا ہے۔ 5 ساڑھے 5 یا 6 فٹ کا یہ چلتا پھرتا جسم زندگی کی علامت ہے۔ یہ دراصل روح اور بدن کا ملاپ ہے۔ جب روح اور بدن کا ملاپ ختم ہو جائے تو اس بظاہر سانس لیتے زندگی کا سلسلہ ڈسکنیکٹ ہو جاتا ہے۔ اس سے پہلے کہ سانس ہمارا ساتھ چھوڑ دے، ہمیں اپنے گھر والوں اور تمام انسانوں کو جہنم کی آگ سے بچانے کی عہد کرنی چاہیے۔ ہمیں بے پردگی سے پرہیز کرنی چاہیے۔ ٹی وی، کیبل، گانا بجانا، حرام کمائی، بدعات اور رسومات، ریاکاری، بد زبانی، جھوٹ، دھوکہ، غرور و تکبر، اللہ تعالیٰ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نافرمانی سے ہر حال میں خود کو روکنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سے ہر مسلمان کو اپنے فضل و کرم اور احسان عظیم کے صدقے جہنم سے محفوظ اور مامون فرمائے۔ بے شک اللہ تعالیٰ بڑا بخشنے اور رحم فرمانے والا ہے۔ اللہم اجرنی من النار یا مجیرو یا مجیرو۔ اے اللہ، ہم آپ کی پناہ چاہتے ہیں ہر برے دن سے، ہر بری رات سے، ہر بری گھڑی سے، ہر برے لمحے سے، موجودہ اور آنے والے وقت کی جملہ آفتوں، بلاؤں، مصیبتوں، پریشانیوں، غموں، فکروں، دکھوں اور ہر قسم کی بیماریوں سے اے اللہ ہمیں ہر لمحے اپنی حفظ و امان عطا فرما۔ اے پروردگار، ہمیں بھی ان لوگوں میں شامل فرما لے جنہیں تو ہدایت فرماتا ہے اور وہ صراط مستقیم پر چلتے ہیں، جو توبہ کرتے ہیں اور جن کی توبہ کو تو قبول کرتا ہے، جو تیرا خوب شکر ادا کرتے ہیں اور ان پر تو اپنا خاص کرم فرماتا ہے۔ یا اللہ، ہمیں دوزخ کی آگ سے محفوظ رکھ اور ہمیں نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرما۔